آداب بانگدرہ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بحیثیت جرنلسٹ، بحیثیت اینکر مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں مجبور ہوں کہنے کے لیے کہ رحمان ملک صاحب نے اب سے کچھ عرصے پہلے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں کہا تھا بھتے خوروں کو، ٹارگٹ کلروں کو کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر شہر چھوڑ دو ورنہ بڑی، اور اس کے بعد آپریشن شروع ہوا تھا۔ یعنی پہلے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ انٹیریئر منسٹر اعلان کرتا ہے ملزموں کو کہ 24 گھنٹے میں نکل لو، کہیں پکڑے نہ جاؤ خدا نخواستہ۔ معذرت کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آج بھی انہوں نے یہی کہا کہ وہ بھتہ خور جو ہیں وہ ایک دن کے اندر اندر دفع ہو جائیں یہاں سے، اگر نہیں ہوئے تو پچھلے اور ساری نئی جو ہیں ان سے حساب کتاب کیا جائے گا۔ یہ کون سا طریقہ ہے لا انفورسمنٹ کا کہ ایک انٹیریئر منسٹر یا ہوم منسٹر دھمکی دیتا ہے چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو کہ بھائی یہاں سے چلے جاؤ ورنہ کیا، ورنہ وہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے کیا بگاڑ لینا ان کا، اور پچھلے جو پکڑے تھے ان کا کیا بگاڑ لیا۔ یہ کہنا کہ عدلیہ کا قصور ہے، وہاں کیس نہیں چلتا، اتنا سمجھ مجھے بھی ہے کہ کیس بنے گا تو کیس چلے گا، اور کیس بنے گا تو سزا ہوگی۔ اور یہ کہنا کہ قوانین نہیں ہیں، وٹنس کے قوانین نہیں ہیں، جہاں تک میرا خیال ہے تمام دنیا میں ایسے گھناؤنے مجرموں کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی، اسٹنگ آپریشن ہوتے ہیں، اپنے بندے پلانٹ کیے جاتے ہیں جو کہ بھتہ خوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑتے ہیں اور اس کے بعد ان پہ کیس چلتے ہیں۔ اب اگر آپ کی پولیس کا عالم یہ ہے کہ اس کی گواہی چلتی نہیں عدالت میں، تو یہ قصور بھی انٹیریئر منسٹر، ہوم منسٹر ہے کہ پولیس کا عالم یہ کیوں ہے کہ کیوں اس کی گواہی نہیں چلتی، اور اگر قانون نہیں بنتے یہ بھی آپ ہی کا قصور ہے۔ یہ جو طریقہ ہے پنجابی فلم والا کہ بھاگ جاؤ ورنہ، یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ کسی بھی عہدیدار کو، خاص طور پہ انٹیریئر منسٹر کو یہ کہنا، وہ یہ کہیں آ کے پریس کانفرنس میں قاتلوں کو، بھتہ خوروں کو، غنڈوں کو کہ کل تک یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ کیا، ورنہ کرتے کرتے آپ نے نہ جانے کتنے ہزار گھر برباد کر دیے، کتنے گھروں میں ماتم کر دیا۔ یہ ورنہ کی گردان خدا کا واسطہ ہے بند کیجیے۔ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ان کو بینچ پہ اعتماد ہی نہیں ہے، وہ عدلیہ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہی، میں ان کی سنوں گا نہیں۔ اور جو چند روز پہلے ان کا بیان تھا وہ بھی بڑا مضحکہ خیز تھا کہ میں 6 مہینے جیل چلا جاؤں گا لیکن پھانسی نہیں چڑھوں گا۔ اور اگر صدر کے اوپر ایک الزام ہے اور اس کی انویسٹیگیشن کے لیے خط لکھنا پڑتا ہے تو یہ ٹریزن کیسے ہوئی مجھے ہی نہیں پتا، یہ کہاں سے غداری ہے، اور یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ صدر کے وزیر اعظم ہیں یا پاکستان کے وزیر اعظم ہیں۔ اگر تو صدر کے وزیر اعظم ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں تو استثناء پھر چھوڑیے، ایک مورل استثناء بھی ہوتی ہے۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے آئین یہ نہیں کہتا کہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ صدر کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں، یہ یقیناً ہوگا کہ صدر کو ایگزمپشن ہے کہ اگر اس کے خلاف کارروائی نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ یہ خدا نخواستہ کہیں حدیث یا قرآن میں نہیں ہے کہ صدر پاکستان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ حرام ہوگی اور کرنے والا جہنم میں جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جہاں تک خیال ہے ہمارے ہاں خلفاء نے، ہر کسی نے اپنے آپ کو خود انصاف کے لیے پیش کیا۔ یہ ہمارے صدر وزیر اعظم کیسے ہیں کہ اس علاوہ کانفرنٹیشن کے علاوہ ملک کی تباہی کے ان کو اور کچھ نہیں دکھتا۔ اور جہاں تک یہ کہا کہ عوام کے پاس واپس جائیں، ان سے پوچھیں کہ خط لکھنا ہے، تو بھائی منسٹر لگاتے بھی عوام سے پوچھ لیا کیجئے، مال بانٹاتے بھی عوام سے پوچھ لیا کیجئے، پی آئی اے کا چیئرمین لگاتے بھی عوام سے پوچھ لیا کیجئے، اسٹیل مل کو ڈبوتے بھی عوام سے پوچھ لیا کیجئے، بلور صاحب کو ریلوے کا منسٹر لگانے سے تب بھی عوام سے پوچھ لیا کیجئے، اپنی جو ماشاءاللہ 2000 آدمی کی پلٹن لے کے وہ ملک بھر میں گھومتے پھرتے ہیں اس کے لیے بھی عوام سے پوچھ لیا کریں، پولیس کا غلط استعمال اس کے لیے بھی عوام سے پوچھ لیا کریں۔ ایک چٹھی لکھنے کے لیے عوام کیوں یاد آ جاتی ہے، پارلیمنٹ کیوں یاد آتی ہے؟ اور جہاں تک استثناء کے لیے پارلیمنٹ بیان ہے، این آر او کرتے وقت جو ہے وہ تو اللہ کرم ہے آپ پارلیمنٹ کے پاس نہیں گئے، اور جب این آر او ریجیکٹ کی پارلیمنٹ نے تب آپ نے کہا چلو مٹی پاؤ، پارلیمنٹ کہتی ہے ڈرون اٹیک روکو، چلو مٹی پاؤ، لیکن اب پارلیمنٹ کی یاد ستا رہی ہے۔ اس کا لیگل اینگل کیا ہے وہ، اور پولیٹیکل اینگل کیا، اس پر دونوں بات کریں گے۔ کراچی میں بیرسٹر فاروق نسیم صاحب، فاروق صاحب بہت بہت شکریہ اپنا وقت نکالا، اور اسلام آباد میں لاہور میں معذرت خواہ، لاہور میں امیر العظیم صاحب جماعت اسلامی صاحب کا تعلق ہے، وہ ہیں اعجاز احمد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور کچھ دیر میں اشرف خان سونا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تشریف لائیں گے۔ آ گئے معذرت خواہ، اشرف صاحب بھی تشریف لے آئے، آپ تینوں کو بہت شکریہ اپنے وقت نکالا، تشریف لے کے آئے۔ فاروق صاحب میں آپ سے پتہ کرنا چاہوں گا لیگل بھی اور مورل بھی، یہ جو میں نے دونوں باتیں عرض کی، انٹیریئر منسٹر بتا دیجیے، اور وزیر اعظم صاحب نے مجھے فرمایا کہ میں بھروسہ نہیں کرتا اور پارلیمنٹ میں جائیں، کیا ہے اس کی روشنی؟ پہلے تو انٹیریئر منسٹری والا جو آپ نے بات کی ہے، ایک تو دیکھیے کراچی میں جتنے بھی پچھلے 4-5 سال میں لائسنسز اسلحہ کی ایشو ہوئے ہیں اس کو ریویو ہونا چاہیے، کینسل ہونا چاہیے، اور وہ اسلحہ جو کہ واقعی درکار ہیں کسی کو اپنی سیکیورٹی کے لیے وہ رکھنے چاہیے، کیونکہ جتنے اسلحہ اس سے 4-5 سال میں ایشو ہیں پچھلے 10 سال میں نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، پہلی بات۔
دوسری بات یہ کہ پولیس کے جو اپوائنٹمنٹس ہیں پچھلے 4-5 سال میں ان کو ریویو کرنے کی بڑی شدت سے ضرورت ہے. یہ کراچی کلنگ کیس میں تھا، وکالت کر رہا تھا، تو اس کے اندر آئی جی پولیس کا ایڈمیشن ہے کہ کراچی پولیس کے اندر، سندھ پولیس کے اندر سفارشیوں کا ایک انبار لگا ہوا ہے. اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. جو سفارشی ہیں پروفیشنلز نہیں ہیں، جو پروسیجر کو وائلیٹ کر کے آئے ہیں، ان کو نکالا جائے، پراپر پروسیجر سے لوگوں کو رکھا جائے. ایک تو یہ فوراً آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ جب تک آپ کی پولیس فورس پروفیشنل نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا. اب آئیے خط لکھنے کی بات. سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک آرڈر ہے، آرٹیکل 189 ہے کانسٹیٹیوشن کا. وہ یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام آرڈرز کو فالو ہونا ضروری ہے، دے آر بائنڈنگ. تو وداؤٹ اینی آرگیومنٹ. وداؤٹ اینی آرگیومنٹ. دیکھیں ریویو فائل کی، ریویو بھی فارغ ہو گئی. اب جو 6-7 آپشنز دیے تھے 10 جنوری 2012 کی ججمنٹ میں، اس میں ایک آپشن ہے استثناء کا، جو کہ گھوم پھر کے بات اس پہ آتی ہے. تو استثناء کے پوائنٹ کو ریز کیا جائے، اس کو آرگیو کر لیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ دس وے دیٹ وے آ جائے. اور جب تک اس کو ریز نہیں کیا جائے گا سپریم کورٹ کا فیصلہ ایز اٹ از امپلیمنٹیبل ہے اور امپلیمنٹ ہونا چاہیے. نہیں تو آپ اس کو جائیں اپلیکیشن دیں 248 کی اور کہیے کہ جناب یہ 248 کی وائلیشن ہو جائے گی، دیکھ لیتے ہیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے. کیونکہ دیکھیے یہ بڑی سمپل بات ہے، روز ہمارے پاس کورٹ کے آرڈرز آتے ہیں. وہ تمام آرڈرز جو میرے یا میرے موکل کے خلاف آئیں تو میں عوام سے پوچھوں، طالب علموں سے پوچھوں، بھئی یہ صحیح آرڈر ہے، امپلیمنٹ کروں نہیں کروں؟ ایسے نہیں کرنا پھر تو ہو لیا کام. ایسے نہیں کرنا چاہیے. لمٹ کراس ہو گئی ہے. لمٹ کراس ہو گئی. آگے کیوں نہیں کر رہے اس کو؟ 248 میں جو دو اوپینینز ہیں. ایک تو لٹرل انٹرپریٹیشن ہے 248 کا. لٹرل انٹرپریٹیشن میں تو استثناء بنتا ہے، لیکن آج کل جو ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے دنیا جہاں میں انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کا، اس میں لٹرل انٹرپریٹیشن نہیں ہوتا، پرپوسو انٹرپریٹیشن ہوتا ہے. پرپوسو انٹرپریٹیشن ہو گیا تو استثناء نہیں ہوگا. یہ دیٹس دا پرابلم. شاید وہ رسک نہیں لینا چاہتے ان کے وکلا، تو سائڈ سے نکل کے جا رہے ہیں. اور جو یہ کہا ہے کہ بینچ پہ اعتماد نہیں ہے، حق ہے شاید ان کا قانونی. دیکھیے کیسے اعتماد نہیں ہے؟ جو بینچ نے کوئی ناجائز بات کی ہے. بینچ پہ پہلے کیوں نہیں کہا اعتماد نہیں ہے، اب کیوں کہہ رہے ہیں اعتماد نہیں ہے؟ پہلے کہنا چاہیے تھا. ابتدا میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ جج پریجڈس ہے میں، اور اس کی ریزنز دینے ہوتے ہیں کہ فلاں فلاں کانکریٹ ریزنز دینے ہیں، ورنہ یہ دس بائی اٹ سیلف از کنٹمپچوس کہ مجھے اعتماد نہیں ہے. میری چوائس لٹیگنٹ کی اور وکیل کی چوائس نہیں ہوتی اپنے پسند کا جج میرا فیصلہ کرے، میرا کیس سنے. سونا صاحب، فیروز صاحب نے فرمایا کہ یہ بذات خود ایک کنٹمپٹ ہے، لیکن کنٹمپٹ کی تو خیر ہے. آپ کے ہاں ایسا کوئی پرابلم کبھی نہیں رہا؟ جو کنٹمپٹ کرتا ہے اس کو منسٹری ملتی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے تو کہہ دیا 6 مہینے جیل بہتر ہے سزائے موت سے. تو اس پہ روشنی ڈالیے کہ یہ عوام کے پرائم منسٹر ہیں یا وہ صدر صاحب کے خاص پرائم منسٹر ہیں؟ دیکھیے فیصل، یہ گفتگو جو بھی کر رہے تھے کہ بینچ کے اوپر اس طرح کے کسی خدشے کا اظہار کرنا بھی ایک توہین عدالت ہے. اب آپ توہین عدالت کو اتنا عام اور سستا نہ کر دیجئے کہ کسی بات کے اوپر آپ اس کو مجرم بنا دیں توہین عدالت کا. کسی شخص کو وزارت نہیں ملی اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بدلا ہوا ماحول ہے حکومت کے پاس، اور کبھی وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا کہ میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتا. ہم نے تو مشکل ترین حالات کے اندر بھی اور بہت زیادہ قیمت دے کے بھی سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تسلیم کیا ہے. لیکن اگر ایک ملزم آپ نے کچھ خدشات کی بنیاد پہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس بینچ کے اوپر اعتماد نہیں ہے، تو میں آپ کو ایک واقعہ ذکر کر دیتا ہوں کہ جب مشرف کی بطور پریزیڈنٹ اہلیت کا مسئلہ تھا تو اس کے اندر افتخار چوہدری صاحب نے اپنے آپ کو اس بینچ سے الگ کر لیا تھا کہ ایک مشرف نے ان کو معزول کیا تھا تو انہوں نے اس کی اہلیت، حالانکہ اس وقت یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا تو چیف جسٹس کو اس بینچ میں بیٹھنا چاہیے تھا. چیف جسٹس صاحب نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا تھا. ایک ڈکٹیٹر کے متعلق تو فیصلہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے اپنے آپ کو الگ کیا. ایک جمہوری وزیر اعظم کے خدشے کو ضرور وزن دی جانی چاہیے، اور ہم جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں یہ اس طرح کے خدشات کا اظہار ہم عدالتی تاریخ میں کیے گئے فیصلوں کے حوالے سے کرتے ہیں کہ بعض فیصلے ایسے جن کے اوپر فیصلہ کرنے والے ججوں نے
قوم سے معافی بھی مانگی اور معذرت بھی کی. جب وہ ریٹائر ہوئے تو ان کی معافی اور معذرت نے ثابت کر دیا کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے متعلق فیصلے عدلیہ کے میرٹ پہ نہیں تھے. اگر اس طرح کی کوئی عدالتی تاریخ ہمیں خدشات کا شکار کرتی ہے تو ضرور ہمارے اس رویے کو آپ بھی ویٹیج دیجیے. اچھا میں چاہوں گا کہ میں آپ سے ایک عرض کر دوں, ایک بات عرض کر دوں میں آپ سے کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے, جتنا سخت فیصلہ آئے, ہماری تمام ریکویسٹ اور عاجزی کے باوجود وزیر اعظم پاکستان نے اس کو تسلیم کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے. سونا صاحب ایک تو جو بات آپ نے فرمائی کہ عدلیہ پہ اعتماد ٹیکنیکلی مختصر, میں چودھری صاحب سے جاننا چاہ رہا ہوں, مختصراً یہ کہ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کیس کی ابتدا میں.